آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی دیر پنکھا یا بند کر دیں اور تھوڑی سی دیر پھر چلا دینا ذرا. مولانا صاحب ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں بھائی. کاروبار میں جو پریشانی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں. ہاں کاروبار میں پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں. دیکھو کاروبار میں اگر ہمیشہ نفع ہو پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں. حالانکہ کاروبار رزاق نہیں ہے. کاروبار تو ایک بہانہ ہے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ. ہاں تو کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، گھبرائے نہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی چند ایک مثالیں ہوں، ورنہ دیکھو میں جانتا ہوں کاروبار کرنے والے حضرات کو بھی کاروبار میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. لیکن ایک یقین دل میں بٹھا لیں آپ، اور کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں یہ بات رکھ کروں. کیا نام بھائی کا نے؟ بھائی اعظم. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دیں. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دیں آپ. مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. ہاں اگر یہ نفع سامنے آ جائے نا تو پھر تو بھائی پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ زیادہ پریشان بالکل، پھر تو یہ سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا نا. کاروبار میں یقین دل میں بٹھا لیں کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع. بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے. نا یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، والانفسی، جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان. یہ نقصان کا ذکر ہے کہ مالوں کا نقصان، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان. گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی بچہ فوت ہو گیا، والد فوت ہو گئے، والدین فوت ہو گئے، یہ جانی نقصان ہے. وہ ثمرات، پھلوں کا نقصان. اب آپ دیکھ لیں رات اندھیری آ رہی تھی، ایسے آندھی اور طوفانوں میں بعض دفعہ پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سیلاب ہے، کھیتی باڑی کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ جو مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اس میں کامیاب کون ہوگا وہ الگ نتیجہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں. بس اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اور نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں. نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی. چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے نا. یہ اثر کا ہونا یہ کوئی صبر کا خلاف نہیں ہے. یہ جو اثر ہوتا ہے یہ اصل دعا کے لیے ہوتا ہے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. اگر بالکل نقصان کا صحیح نہ ہو تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے جھولی پھیلائیں گے؟ اگر ان کی طرف کیسے دھیان جائے گا؟ یہ جو اثر ہوتا ہے یہ مایوسی کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. ہاں ایسے موقع پر شیطان مایوسی کے خیالات ڈالتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات آخرت کی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا کر یہ دل کو تسلی دیتے ہیں اور اطمینان دیتے ہیں کہ آپ میری خوشخبری پر نظر رکھو. یا کر ہاں کو بشیر صابرین کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دینا. اللہ اپنی مہربانی ہے تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے. ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت. جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے، اللہ نے زندگی رکھی ہے، اللہ زندگی کے بہانے بھی وہی بنائیں گے الحمدللہ. حالات آ جاتے ہیں جاگنا، ہر جگہ آ جاتے ہیں حالات جاگنا. اب جنگوں کے حالات چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں باہر لوگ بیچارے کاروبار کے لیے گئے ہوئے، اب ہمیں کتنی پریشانی آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اچھا علیہ السلام، ماشاء اللہ الحمدللہ. وعلیہ السلام، ماشاء اللہ. کیف حال ہے؟ اللہ جزاکم اللہ، اللہ یبارک فیک. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. کیف؟ الحمدللہ. اللہ جزاکم اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. الحمد لله ما شاء الله. المؤمنون كلهم إخوة سواء في المشرق والمغرب. هذه المحبة محبة الإيمانية يدخل بها الجنة كلهم إن شاء الله. ما شاء الله. الصومالية وأهل باكستان كلهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله يسدون إن شاء الله إن شاء الله الجنة إن شاء الله الحمد لله. صومالي ما شاء الله. الله يبارك فيه. تقبل الله مسائل هذه القدوم قدوم الجنة إن شاء الله في سبيل الله الحمد لله. جزاك الله. محتاج إلى دعاء إن شاء الله. جزاكم الله. آمين آمين. جزاكم الله. أحسن الله. عليه السلام. ما شاء الله. كيف؟ الحمد لله. الله يبارك فيه. تقبل الله مسائكم مباركة ما شاء الله. الله يبارك فيه. الحمد لله. جزاكم الله. أحسن جزاء. الحمد لله. اللهم بارك لإخواننا في حياتكم. جزاكم الله. تو بہرحال ہے تو کاروبار میں جو ہے وعلیکم السلام. جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے خیر. آمین. ہاں اللہ خوش رکھے. خیریت سے ہیں؟ ڈرائیور سے واپسی ہے. مرکز جانا ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ جیسے اللہ آسانی فرمائے. جزاک اللہ. وقت میں گنجائش ہو تو کچھ تھوڑا سا بیٹھ جاتے، اگر جلدی ہے پھر اگر مصروفیت ہے پھر ٹھیک. ہاں اچھا ٹھیک انشاءاللہ. بہت اچھا اجازت ہے. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. تو بھائی کیا نام بدلا ہے؟ تو بھائی اعظم. ہاں کاروبار میں پریشانی آ جاتی ہے لیکن مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنی ہے، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا الحمدللہ. ہاں وہ ذات اوپر ہے انشاءاللہ. حالات آ جاتے ہیں. ایک فارسی کا ایک مصرع ہے، فارسی کا دری دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے، اگر بے غم ہے تو وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے، اگر وہ کوئی اور ہی کوئی مخلوق ہوگی. اگر اللہ بھائی حالات آتے رہتے ہیں یاگنا ہے. ہاں دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. یاگنا یہ تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں. ہاں اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ. بس حالات میں پریشانی میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں اور دعا کی توفیق مانگنا شروع کر دے. باقی اسباب کے درجے میں تھوڑا بہت جو کہنا سننا ہے کوشش ہے وہ بھی جاری رکھیں انشاءاللہ. ہاں یہ کوشش کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ. ہاں گھر میں سائے کی حرکت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات. بہرحال کسی نیک عامل سے بھی ہیں کہ اگر آپ علاج کروا سکتے ہیں. باقی ہے اگر ہو سکے منزل پڑھ کر، اگر منزل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، ورنہ آخری 3 صورتیں پڑھ کر ہیں
گھر میں دم کہا اپنے گھر والوں پر بچوں پر دم کر دیا کریں، اللہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک بیٹیوں کو اللہ پاک سب کو اللہ نیک گھر عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے گھر میں والدین کے ذمہ ایک فریضہ ہوتا ہے، رشتوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرمائے ہے۔ نئی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائیوں کو نیک صالح نرینہ مادینہ سب نعمتوں سے نوازے۔ دیکھو ایک ہے اپنی جائز تمنا ہے، خواہش ہے یا کرنا ہم بیٹا ہو بیٹی سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میرے پاس فلسطین سے ایک مہمان آئے، عرب مہمان، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے، وہ بیٹی میری طرف سے رہا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ ہاں تو بیٹا اور بیٹی یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور ایک 34 سورت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں ذکر کی ہیں اولاد کے اعتبار سے۔ پہلی کون؟ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ صرف بیٹیاں نام۔ مجھے ایک جلسے میں بھائی ملے، کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے یا کرنا، دین میں کوئی تنگی نہیں، دین میں تو بڑی آسانی ہے یا کرنا۔ بعض دفعہ ہم اپنی کچھ چیزیں کچھ زائد چیزیں اپنی خوشی میں اور غم میں کے سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہوتی ہے اگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے لیے چھپ کر دین کا کام کرنے میں چھپنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے چھپ کر دین کا کام کرنے میں چھپنے کی لذت کیسے ملے جس سے دل جمی باقی رہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام چاہے چھپ کر کریں چاہے چھپ کر کریں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آخر دے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم آپ اور آپ کے پیارے صحابہ نے برداشت کیا، اللہ نے ساری زندگی قربانی پر مشتمل، ہاں یعنی کوئی گوشہ نشینی اختیار نہیں کی ایک طرف میں وہاں نہ اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ عرصے کے لیے خیر کچھ تھوڑی بہت مدت کے لیے کچھ گوشہ نشینی جیسے غار حرام میں 6 مہینے آپ وہاں پر آپ تشریف لے جاتے رہے، پھر آپ وہی کا سلسلہ وہی کا آغاز شروع ہوا، ورنہ زیادہ آپ کا عمر کا حصہ اپنے پیارے صحابہ کے اندر ہی گزرا ہے۔ ہم آپ دیکھ لیں ان کی خوشی غمی ایسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے دکھ سکھ وہ سب آپ کے سامنے تھے اگر نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں
اللہ کے لیے چھپ کر دین کا کام کرنے میں چھپنے کی لذت کیسے ملے، جس سے دل جمی باقی بھائی اللہ کے بندوں، یہ کیفیات جو ہوتی ہیں نا، یہ بس اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہمارے مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگا، بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے نہ ہونا۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، آخر یہ نظام ہے سارا اللہ نے یہ سب عرض کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے دنیا کے جتنے بھی جائز کا کوئی بھی آپ لے لیں، دنیا کے جتنے بھی جائز کام ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی جائز کام یہ آخرت کام بن جاتے ہیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے۔ وہ تو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی حق حلال کی روزی کے جتنے بہانے ہیں، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، اب یہ سب جنت کام ہے الحمدللہ، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوشش کریں۔ ہاں اللہ اپنی، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ یہ آسمان آپ دیکھ رہے ہیں بغیر عمد ترونہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے اس کے نیچے کوئی ستون نہیں لگا رکھا، بغیر عمد ترونہا، یہ اپنے یہ ہماری قدرت کتنی بڑی نشانی ہے۔ ہم یہاں چھوٹی سی عمارت بنائے، کتنے ستون لگا رکھے ہیں، یہ سامنے ہے، اب یہ دیوار ہے، اب آپ دیکھ رہے کتنے ستون کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ میاں نے کتنا بڑا آسمان ہے، کھڑی چھت کھڑی کر رکھی ہے، اور ایک ستون نظر نہیں آ رہا۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں، بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ رحم اللہ پھر اللہ نے وہ خود اللہ میں فرما رہے ہیں جنت کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اگر ہاں یہ ہے دنیا میں چاہے آپ بادشاہ ہوں، یہ ہم بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا جو چاہوں وہ میں کھا لوں، جو چاہوں مجھے مل جائے۔ بادشاہ اگر شوگر کا مریض ہے چینی وہ نہیں کھا سکتے، اگر ہم ٹی بی کا مریض ہے زردہ پلا وہ نہیں کھا سکتے، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک یہاں جنت میں وہاں اللہ نے سب اللہ نے تو دنیا کے سب کام آخرت کام، آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب، پڑھنا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، الحمدللہ، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ آگے کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی ہو گئی ہو تو اللہ سے ان سے ہی معافی مانگ لیں، یہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں آپ۔ نیک ماحول کی برکت سے مسلسل اعمال میں دل لگتا ہے اور دین کا کام شوق سے اللہ پاک لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دل میں اکتاہٹ اور خشکی کی کیفیت آ جاتی ہے جس سے دنیا کی رونقوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔ بھائی
نیک ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، لیکن نیک ماحول میں جو آگے نا جو نیک اثرات لیے ہیں، بہرحال ان میں کچھ ٹھنڈا پن تو آ سکتا ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوتے آگے ہیں۔ اور کرتا رہتا ہوں، یہ جو کیفیات ہیں نا، کیفیات یہ شوق والی یہ کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ چاہے دیکھو ہم دنیا کے کتنے جائز کام ہیں، دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتے ہیں اکلانا۔ سخت سردی کا موسم ہو، بارش ہو رہی ہو، دکان پر جانے کو طبیعت نہیں کرتی، آپ دیکھ لیجیے ہمارے دکاندار بھائی صبح پہنچتے ہیں دکان پر، یا کرنا کھیتی باڑی کرنے والے کھیتی باڑی میں پہنچتے ہیں آگے، یہ ہمارے دودھ کا کاروبار کرنے والے ان کو آپ دیکھ لیں آگے، چاہے سردی ہو گرمی ہو، چاہے عید کا دن ہو، انہوں نے بالکل وہاں پر بس آپ دیکھ لیں وہ اپنی وہ دودھ کا بنٹا اٹھایا ہوتا ہے اور بیچارے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا۔ ایک خدمت ہے کام بھائی، اگر یہ ان کے دل میں اگر یہ مشقت کا جذبہ نہ ہو تو یہ شہروں میں یہ بچوں کو دودھ کیسے ملے گا جا کر؟ ہاں اللہ نے کرتا رہتا ہوں، روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے۔ میری طرف سے سلام عرض کر دی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ ہاں نہیں اللہ پاک اللہ صحت تندرستی سنوا دے، اللہ ہمارا بہت صحت تندرستی سنوا دے اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ۔ بہرحال دل میں اتہاڑ خوشی کیفیت آ جاتی ہے۔ نہیں دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مرفوع فرمائے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے۔ بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ الحمد للہ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے دل کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دل کے تابع نہیں کرنا کہ دل چاہ رہا ہے تو کریں گے، نہیں ایسا نہیں آگنا۔ ہاں دل دیکھو فرائض ہیں، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی نفلی اعمال اور اذکار ہیں، ان میں جتنی ہمت ہو کر لیا کریں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ ہے توفیق عطا فرمائے کر لیا کریں انشاءاللہ، جتنی ہمت ہو کر لیا کریں۔ میرا غصے کا بیان ہے، کچھ نصیحت کر دیں۔ کیا میں بس میرے حضرت فرمائے لگے، غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ تو ایسے موقع پر نہ ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے وضو کر لیں، کیونکہ غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ تو فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آ جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا میں فتنے سے بچنے کے لیے غصہ کر سکتا ہوں یا بدتمیزی کر سکتا ہوں، مثلا کسی غلط رشتے سے بچنے کے لیے؟ کیا میں فتنے سے بچنے کے لیے غصہ کر سکتا ہوں یا بدتمیزی کر سکتا ہوں، مثلا کسی غلط رشتے سے بچنے کے لیے؟
بھائی غصہ کرنا یا بدتمیزی کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صاف کہہ دیں کہ میں رشتہ نہیں کرنا، اس میں کیا کوئی زور لگانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ ہاں، انہیں اگر واقعی آپ کی طبیعت وہاں پر ہے، باقی مجھے اندر کے حالات کا تو اللہ ہی کو معلوم ہے نا، غلط رشتے سے بچنے کے لیے کیا غلطی ہے اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے پھر آپ بس نرمی سے کہہ دیں، حالات زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نکاح تو اپنے اختیار سے ہی ہوتا ہے، نہیں آکنا ہے۔ باقی مزید رہی ہے کہ والدین ہیں یا کوئی اور حضرات کہنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ صورت اور ہوتی ہے رحم، اس میں پھر دیکھا جائے گا کیا صورت ہے۔ مفتی صاحب کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، قرآن مجید اچھے سے یاد ہو جائے اور بعمل بنائے، آمین۔ بس قرآن پاک نے یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہے، اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں انشاءاللہ، کتنی آسانی ہے، یعنی قرآن پاک سے تعلق ہے۔ بعض ہمارے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، منزل کچی ہو جاتی ہے، ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تعلق قائم رکھیں، اور ہو سکے رمضان میں جتنا یاد ہو اتنا آپ ہیں قرآن تراویح میں سنا لیا کریں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ آج میں سو پڑھ رہا تھا، مولانا صدیق بانوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت فرمائے لگے، بعض بچے ہیں نا قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی والا بعض دفعہ وہ کٹوا لیتے ہیں، تو حضرت فرمائے لگے داڑھی اگر کٹوا بھی رکھی ہو تو پھر بھی ان کو گنجائش دے دیں کہ تراویح میں قرآن پاک پڑھا لیا کریں، تاکہ کم از کم قرآن سے کچھ تعلق تو باقی رہے، قرآن پاک سے، تاکہ قرآن پاک کی دولت ان کے ہاتھ سے نہ چلی جائے، کہ ہم بالکل اگر نہ سنائیں پھر قرآن پاک کی دولت رہ نہ جائے۔ تو بڑے حضرات ان کے اپنے اپنے مقصد یہ ہے کہ باقی داڑھی ہیں اور ان سے عرض کیا جائے کہ بھائی کوشش کریں سنت کو رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن باقی یہ ہے کہ اگر یعنی بالکل ان کو علیحدہ نہ کیا جائے، ہے مفتی زبیر صاحب کچھ گنجائش ہے؟ چلو ہاں جی، اچھا ٹھیک، چلو انشاءاللہ الحمدللہ، یعنی سنا لیں قرآن پاک، بہرحال ہیں ایسے، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتلا دیں، بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتلا دیں۔ بھائی بد نظری سے، لیکن بد نظری کہتے ہیں نا بری نظر سے کسی کو دیکھنا، بری نظر سے کسی کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شیطان کبھی خیال ڈالتا ہے چلو میں اچھی نظر سے دیکھ لوں، پھر اچھی نظر سے دیکھتے دیکھتے پھر وہ بری نظر ہو جاتی ہے، وہ رہتی نہیں یار اچھی نظر۔ اس میں اصل یہ ہے، کوشش کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج کوئی نہیں کہ اپنی ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ بہرحال اچانک نظر پڑ جائے ویسی موافق ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے اگر کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ شیطان ہے نا، یہ نظر ہے، نظر یہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، اگر یہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں کھینچ لیتی ہے، اللہ ہے۔
اور بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے. اگر آپ دیکھ لیں جن کو دیکھا ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ اندر ہی اندر جل رہا ہے اور پریشان، خام پریشان ہے، مصیبت ڈال گلے میں آ کرنا. اللہ بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے کرنا. اگر اپنی نظروں کو جھکا لیں نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، اور دل سکون سے بھر رہے گا. اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے اگر اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی یہ اللہ نے بڑے ارمان آگے چھپا رکھے ہیں. ہم اللہ قرآن پاک میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام. بھائیو لم یطمثہن، کسی انسان نے ان کو چھویا، نہ کسی جن نے چھویا. اللہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں سبھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنی کہتے ہیں اپنی گھر والی کو جنت کی حور سمجھے. کہتے ہیں جو آدمی بد نظری سے بچے گا وہ اپنی گھر والی کو جنت کی حور سمجھے گا. اگر بد نظری کرے گا تو پھر یاد رکھنا پھر حور نہیں، پھر ہر وقت خیال اور یہ خیال آئے گا اور خیال آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنی اور جان اتنی سی ہے یار، کتنا کیا کر سکتا ہے. الحمد للہ آدمی کتنی جان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک آدمی ہے اس کو اتنی طاقت ہے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش ہے. چاہے ایک اتنی طاقت ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. نہیں جو حلال طریقے سے بھی نکاح کی صرف 4 عورتوں کے ساتھ گنجائش ہے نکاح کے، اس سے زیادہ کی ہمت نہیں آکڑا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہوس ہے نا، ہوس یہ لبس ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اور کرتے رہتا ہوں بھائی، ہر ایک کی ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے رحمۃ اللہ شاگرد طلباء کو نصیحت کرتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں. یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم مسیح ہے. تو بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. یہ کفار بھی پڑھتے ہیں وہ ہماری زندگی کو پڑھتے ہیں. اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے جہاں تک ہو سکے بس غلط نظر ڈالنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک. النظرۃ الاولی لک، پہلی نظر تو آپ کے نفع کے لیے ہے، آپ کے نفع کے لیے ہے، اور دوسری نظر آپ کے اس میں وہ آپ کے نقصان کے لیے ہے. ترمذی میں حاشیے میں عجیب وجہ لکھی ہے کہ پہلی نظر تو آپ کے نفع کے لیے، لام یہ نفع کے لیے، پہلی نظر آپ کے نفع کے لیے ہے. تو پہلی نظر پر دل میں خواہش ہوتی ہے میں اور دیکھوں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں دیکھ رہا. قرآن واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں کہ تم کس نیت سے دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فوراً اللہ تعالیٰ حکم کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو فرما دیا اپنی نظروں کو پس رکھیں. بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سامنے رکھ کر فوراً اپنی نظر کو جھکا لیا، اپنی خواہش کو، ارادے کو، غلط خواہش کو کچلا. فرمایا اس غلط خواہش کے کچلنے پر اس کو ثواب مل رہا ہے. الحمدللہ. دوسری نظر وہ پھر نقصان کے لیے ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے ہی بچتے ہوں گے، مزید انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. بس
بندہ ناچیز کی اصلاح فرمائیں، بندہ پڑھتا ہے آمد و رفت کا یعنی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں اور والد بھی نہیں ہے۔ جب اپنے دوست احباب کو دنیا کی زندگی میں خوش دیکھتا ہوں تو دل اداس ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، دل کرتا ہے کہ چھوڑ دیں۔ بھائی اپنے بھائی کو خوشحال دے کر خوش ہونا چاہیے آگنا ہے، ہاں ایسا نہیں آگنا، ہاں یہ تو پھر حسد ہے آگنا۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا، یہ تو بھائی بڑا یعنی ایک بڑا بہت برا خلق ہے، ہاں یہ حسد کرنا، کسی پہ حسد کرنا، حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں رشک کرنا، غیبتہ رشک کرنا ٹھیک ہے، ہاں کہ اپنے کسی بھائی کو خوشحال دیکھیں تو آپ بھی یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جیسے میرے بھائی کو آپ نے خوشحالی دی ہے مجھے بھی خوشحالی عطا فرما دیں۔ آگے آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ یہ میں طالب علم پڑھتا ہوں، ساتھیوں کو خوشحال دیکھ کے چاہتے میں پڑھائی چھوڑ، بندہ پڑھتا ہے، جہاں بندہ پڑھتا ہے اور آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں، بندہ پڑھتا ہے تو بھائی یہ آپ بھی تو کمائی، بھائی یہ پڑھنا ہی کمائی ہے الحمدللہ نا۔ آمد و رفت کا یعنی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ دیکھو پڑھائی کے دوران حالات آ جاتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ باقی اگر طالب علم ہیں چلو پھر مزید چلو اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں، تھوڑی بہت دیکھو مدرسے سے کھانا تو ملتا ہی ہے، کھانا ہی ملتا ہے تھوڑا بہت الحمدللہ، باقی مزید کوئی تھوڑی بہت ضرورت ہو وہ بھی اللہ پوری کر ہی دیتے ہیں انشاءاللہ، ہاں الحمدللہ۔ لیکن اپنے کام میں آپ لگیں، ہاں اصل ہے اگر پڑھائی میں لگیں گے انشاءاللہ باقی ضرورتیں خود اللہ پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں پڑھا، میں نارمنڈی میں قرآن پا حفظ کرتا تھا، گھر سے مجھے یاد بمشکل 3-4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد شاید گھر واپسی ہوتی، سال کے آخر میں ہوتی، صرف گھر سے 5 روپے ملتے تھے، 5 روپے میں خرچ، اس کو 4-5 روپے جاگنا مشکل۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یعنی حفظ کے دوران کبھی یعنی جو غسل والی صابن کبھی خریدی بھی ہو جا ہوتا ہی نہیں آگنا۔ ایک ہمارے حاجی یعقوب صاحب تھے بیچارے، اللہ ان کو جزائے ہو، ان کی ایک پرچون کی دکان تھی، وہ مہینے کے بعد میں ایک صابن کی ٹکیا جس سے ہے ایک کپڑے دھوتے نہیں، کپڑے دھونے والی ایک صابن کی ٹکیا بس وہ دے دیتے بس ہے نا، اس سے بس اپنے کپڑے دھو لیے تھے تھوڑے بہت، اس سے کوئی صابن بچا اسی سے غسل کر لیا، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تھی جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بس گزر گیا وقت حملہ، لیکن بڑی خودداری کے ساتھ ہی گزارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو حالات ہوتے ہیں الحمدللہ، تھوڑی بہت ضرورتیں ہیں اللہ بات تو کھانے کی پینے کی۔ ہم جو پڑھتے ہیں، میرا کھانا 2 گھروں میں لگا ہوا، 2 گھروں میں، صبح ایک گھر میں، شام ایک گھر میں، اور پھر دوپہر کے وجہ گھر میں کھانا لگا ہوتا، وہ پھر بعد ایسے تھے وہ کہتے ہیں گھر سے سبزی لے کر آؤ، بازار سے یہ چیز لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، بھائی پھر روٹی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر ان کے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ العلم عز لا ذل فیہ لیکن یحصل بذل لا عز فیہ، علم ایک ایسی عزت کا نام ہے جس میں ذلت کا نام و نشان نہیں، لیکن حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے، لیکن یہاں ذلت کا معنی کرتا ہوں نفس کی پامالی کرنا، ہاں یہاں ذلت کا معنی، لیکن حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے، یعنی یہاں ذلت کا معنی ہے نفس کی پامالی، یعنی کہ اپنے نفس کو پامال کرنا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے اگر ہاں، کہ جس میں پھر آگے حاصل ایسی ذلت سے ہوتا ہے جس میں عزت کا نام و نشان نہیں، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، پامال کرنا پڑتا ہے اگر
طلباء سے کرتے رہتا ہوں خوب محنت کریں کوشش کریں الحمدللہ اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے یقینا قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود جو سنبھل کر چلے گئے آخرتی خوشی میں پہنچ گیا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے باقی کوئی ہے ساتھی ہوں کچھ شدید مجبور ہوں تو وہ چلو مزید اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں بیٹے ہمارے مفتی زبیر ہیں ان سے آپ مل لیں مشورہ کر لیں چلو مزید پھر چلو کوئی اللہ اور بندوبست کر دیں گے تھوڑا بہت انشاءاللہ کپڑے پہننے اور اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں کپڑے پہننے کا یہی ہے کہ اگر کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں بازو کرتے میں داخل کریں پھر اس کے بعد ہے بایاں بازو یاکنا ہے اور پھر ہے اور کرتا پہن لیں جب اتارنا ہو تو پھر پہلے بایاں بازو پہلے اتاریں اور دائیں بازو بعد میں نکالیں گھر میں کچھ مسائل ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے ایک دوست کی والدہ ہیں کسی بڑے عالم صاحب کی شاگردہ ہیں ان کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بات ہوئی تھی جو کہ بعد میں کہیں اور ہو گیا بعض دفعہ ان کی بات سے اندازہ ہوا کہ شاید وہ اپنا رشتہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں لیکن میری طرف سے آمادگی نہیں تھی کئی بار فون نمبر اور واٹس ایپ بند کیا ان کا پھر کسی بہانے سے کال آ جاتی ہے بہانے میسج یا کال آ جاتی ہے اور پھر مجھے جادو ورا کا علاج کروانے کا کہتی ہیں خواتین سے باتیں کرنے کی عادت اب نہیں ہے دعا فرمائیں ان سے بھی اللہ پاک آپ عافیت سے رابطہ منقطع کرنے میں توفیق عطا فرمائے منقطع فرمائے بھائی دیکھو طریقہ ہی غلط ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک کی ذات نکاح سے پہلے یا رکھنا بلا ضرورت اگر بغیر ہے یعنی کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنا یہ تو بالکل ہمارے بالکل شرفاء کے معاشرے کے خلاف ہے بالکل آگنا ہے یہ بالکل اچھا ہے اب یہ فون آ گئے ہیں پتہ نہیں میں کہ ایسی یہ بیماری آ گئی آ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا میں شاہ جامی پڑھتا تھا 4 سال تھا تو میرا نکاح ہو گیا تھا نکاح گاؤں میں نکاح ہوا اور پھر 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی اب 2 سال کے دوران یعنی میری ہمت نہیں حالانکہ نکاح تو میرے لیے حلال بھی تھی کو سے جا کر بات کر لوں لیکن بس ایسی جھجک تھی کہ بالکل یعنی ایک 2 دفعہ قریب سے گزری گھر والی لیکن دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اللہ میں کہ بھائی ابھی کیا دیکھیں گے اکٹھا ہی دیکھیں جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر نہیں اتنی وہ جھجک تھی تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہیں کہ ایسا ماحول بھی گزرا ہے کہ بالکل اپنی گھر والی ہیں حلال ہیں باقاعدہ لیکن ان سے بھی یار کرنا بالکل بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی اگر یعنی مجھے آنے کا 2 سال میں کوئی بات چیت کرنے کا موقع ملا ہو یا کرنا کوئی جب گھر میں آئیں گے گھر میں تو چلو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ چلو اللہ چلو جب اللہ بات چیت کا مزید اللہ تعالیٰ چلو یعنی گھر میں اللہ ماحول میں لائیں گے تو پھر چلو اللہ تو یعنی توفیق عطا فرما دیں گے باقی یعنی گنجائش بھی تھی لیکن یہ ہے کہ بس ماحول ہمارا ایسا نہیں میں نے کہا کہ ہمارے شرفاء کا معاشرہ ایسا ہی کہ بالکل یعنی کسی کی بہن بیٹی سے یعنی بات کرنا
اس لیے ذرا بالکل بچا کریں بھائی. بس میں نے رکھے نا میرے حرف فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا. بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کریں نہ سنا کریں بات ہے بالکل بھائی. جب پہلے ہی بات جی مناسب نہیں تھی، جب ان کا رشتہ اور جگہ ہو گیا ہے بالکل بند کریں کرنا، نہ سنیں کرنا، نہ پڑھیں نہ ڈالا ہے. کیوں خام خواہ یا کرنا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں نہ. ایک اپنی جائز خواہش ہے، کوئی ہر نہیں گنجائش ہے، چلو ہو جاتا ہے بعض دفعہ حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے، چلو فلاں گھر میں رشتہ نیک ہے، چلو ایک اپنی جائز خواہش ہے، گنجائش ہے اس میں. لیکن میں نے لیکن اپنی خواہش کو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اپنی خواہش کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ یہاں پر میری ہے کہ رشتے کی خواہش ہے، ایک اپنے خیال کے لحاظ سے نیک خواہش ہے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو آپ کی رضا کے حوالے کرتا ہوں. یا اللہ اگر یہاں میرے لیے بہتر ہے تو یہاں مقدر فرما دیں، کسی اور جگہ بہتر ہے تو وہاں یا اللہ مقدر فرما دیں، نصیب فرما دیں. تو اس میں جزاک اللہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ خیریت عافیت سے لے جائے الحمدللہ. جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ خیر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. گنہگار ہوں، دنیا کے فتنے میں پڑ گیا ہوں، نماز میں بہت سستی ہے، خاص کر فجر میں. چلو یہ جو فکر ہے نا یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے. چلو فجر کی نماز کے لیے کوشش کر لیا کریں، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا کریں، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، الارم لگا لیا، یعنی اپنی تدبیر ہے نا اٹھنے کی وہ اختیار کر لی. ہاں پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے تو پھر جب آنکھ کھلے پھر پڑھ لیں الحمدللہ ہے. مقروب وقت گزرنے کے بعد جو فجر کا 15-20 منٹ گزرنے کے بعد پھر پڑھ لیں. لیکن کوشش اپنی پوری کریں، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، کوئی الارم لگا دیں، اپنی تدبیر اٹھنے کی کر لیں. ہاں پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے اور کوشش کریں، پھر اگر کوئی اور عذر نہ ہو تو پھر رات کو جلدی آرام کرنے کی نیت کریں تاکہ صبح اٹھنے میں آسانی رہ جائے. یا کوئی تاخیر سے آرام کرنا ہو تو پھر یہی ہے کہ الارم لگا لیں یا کوئی اٹھنے کی کسی کو کہہ دیں اٹھانے کے لیے، تاکہ میں بھی بعض دفعہ رات کو تاخیر سے آتا ہوں جلسوں سے، کبھی 1-2 بجے پہنچتا ہوں، رات کو کبھی 2 کبھی 3 ایسے. تو پھر اب نماز وہ قریب ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، تو پھر میرے گھر والے ہیں پھر وہ الارم لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر الارم کے ذریعے اللہ پاک اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ کوشش یا ان کو کہتا ہوں اگر آپ یہاں کھل جائیں مجھے پہلے اٹھا دیں، جیسے اللہ آسانی فرمائے اٹھنے کی تدبیر اختیار کر لی جائے. آنکھوں کا زنا مسلسل ہے، بچنے کی بہت دیکھو بس عرقیان میں بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. بس یہ اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں، ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. کبھی کبھی ہمارے سکول کالج کے بچے آ جاتے ہیں، ان سے بھی کرتا رہتا ہوں. سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں جو بچے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں،
سکول کے ماحول میں آج کے ولی اللہ یہ ہے الحمدللہ. ہاں کتنی آسانی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں. بس یہ ہے، چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے. کوئی ضرورت کے درجے میں کوئی بات کرنی پڑے بس نظر جھکا کر لینا. اور ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ، اس سے دور رہیں اپنا. ہاں وہ تو یعنی آتا ہے شیطان نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق میں کہا تھا نے اگر یہ دونوں خلوت میں ہوں تو میں خلوت میں ان کو ہی فتنے مبتلا کر دیا کروں. وہ شیطان ہے، اس کی چالیں ہیں. اس لیے ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. ہاں دور رہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھار والدین کی نافرمانی بھی کر لیتا ہوں بھائی، جہاں تک ہو سکے. والدین کا تو ہے کہنا ماننا ہے، ان کی نیک بات، ان کے بڑے احسانات ہمارے اوپر یاد کرنا. والدین ہیں، پھر والدہ ہے، والدہ کا حق والد سے بھی زیادہ ہے یاد کرنا ہے. تو بہرحال والدین جہاں تک ہو سکے ان کی نیک جائز باتوں میں فرما برداری کرنی ہے نا. ہاں کوئی خلاف شرع بات کہیں اس میں تو کہنا نہیں ماننا، لیکن بے ادبی بھی نہیں کرنی، بس خاموشی اختیار کرنے ہیں. ہاں لگ رہا ہوں. لیکن ان سب سے بڑا گناہ کہ میں ہر بات میں جھوٹ بولتا ہوں، ان سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں ان سے. نہیں، جھوٹ بولنا یہ ذرا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے نا. جھوٹ کے جو نقصانات ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے قریب ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال اس عادت کو بھی کوشش کرنی ہے. کوئی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگی، لیکن جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. بہرحال یہ جو غلطی کا احساس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے اللہ فضل والا معاملہ کریں گے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. آپ میری اصلاح فرمائیں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ میرے رب سے میرے لیے اولاد کی تمنا فرمائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. آپ میری اصلاح فرمائیں. ہاں اصلاح کے لیے بھائی میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں ہم نے فائدے بھی لگا دیے ہیں افادات کی شکل. اس پہ ما افادات الحسن لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کتب خانے والوں نے نام رکھا ہے. اگر مجھ سے پوچھ کر نام رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا افادات سربری ہے. وہ میرے حضرت کے نئے کلمات آخر میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ افادات والی مل جائے تو وہ آپ مطالعہ کر لیں. اس میں پھر جھوٹ کا بیان، غیبت کا بیان، ایک بیان، اور پھر ان سے بچنے کا علاج، تدبیریں وہ سب لکھی ہوئی ہیں. باقی مزید یہ ہے کہ اپنے اگر یہ مجالس میں نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی کچھ خیر کی باتیں آتی رہتی ہیں الحمدللہ. بہت سی بیماریاں ہیں جن میں شیخی مارنا، بھگارنا یا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر، بس دیکھو یاد رکھنا جب بھی اپنے اس کو عجب کہتے ہیں. عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنی خوبیوں کو سوچنا. یاد رکھنا جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے ہے، پھر انشاءاللہ وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا. الحمدللہ آسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ اپنی چلو یعنی
اللہ تعالیٰ اپنے جو شیخی ہے نا اس کے شوق کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے بس انشاءاللہ، پھر وہ شیخی نہیں رہے گی، وہ بھی شکر میں مل جائے گی انشاءاللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اس کے علاوہ میری سب سے بڑی بات نہیں بیماری یہ ہے کہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی دینی ہوتی ہے میں پہلے ہی لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہوں، یعنی چرچا کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بس اگر آپ نے لوگوں کو بتلانا بھی ہو تو بس یہ کہہ دیا کریں کہ اس میں نہیں یہ لفظ ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شاید اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیں، پھر انشاءاللہ کوئی اس میں گنجائش ہے اس میں کہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی دینی ہوتی ہے میں پہلے ہی لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہوں، انہیں چرچا کر دیتا ہوں آگے بس۔ جیسا کہ اب میری نئی نوکری جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اخبار میں ہونے جا رہی ہے، تو چلو یہاں انشاءاللہ کہہ دیا، اب انشاءاللہ کوئی نہیں، آپ جو جتنا مرضی اس کو پھیلائیں الحمدللہ، اخبار میں بھی چھاپ دیں۔ جب آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ، پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر اس میں کوئی انشاءاللہ اپنی اس میں ذاتی کمال کی طرف کوئی نسبت نہیں جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف جائے گی۔ سکتا میں نئی نوکری جو انشاءاللہ العزیز ہونے جا رہی ہے، جس میں میاں نواز شریف کا انٹرویو یعنی کیا ہے مصاحبہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ مصاحبہ کا معنی کیا کریں گے؟ ہاں نواز شریف کا انٹرویو یعنی مصاحبہ کیا لفظ ہے؟ یعنی ملاقات ہی ہوگی ہیں، ہاں ملاقات وغیرہ بھی شامل ہے۔ بہت پریشان ہوں میں، اپنے طور پر شکرانے کے نفل ہی پڑھ رہا ہوں، دعائی مانگ رہا ہوں، لیکن عجیب و غریب بھائی ٹھیک ہے صحافی ہیں، صحافیوں کے اگر آپ صحافی ہیں تو صحافیوں کے بس یہ بھی ذرا خیال ہوتا ہے میں کسی اونچے سے اونچے جو منصب کے حضرات ہوں ان کا انٹرویو لوں، ملاقات کروں، چلو گنجائش ہے، لیکن بہرحال لیکن اس انٹرویو کو اپنے اوپر سوار نہ کریں آگرہ، کچھ نہیں آگرانا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ صحافت ہے نا، صحافت میں یعنی بس اللہ تعالیٰ بس صحافت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قلم کو حق گوئی میں استعمال کرنا، بس یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اپنے قلم کو حق گوئی میں یا رکھنا ہے، حق بات کو آگے پہنچانے کے لیے استعمال کا، یہ ہے اگر صحافت کا حق گوئی کی صحافت یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال اس میں اگر کوئی اگر ملاقات ہو جائے ٹھیک، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں آگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ مختصر میں اللہ کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن انسان ہوں گھبرا بھی جاتا ہوں بھائی۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہمارا ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں، بھائی وہ کیسے تعلق نہیں تمہارا، کیسے تمہیں پیدا کس نے ہے؟ تم یہاں دنیا میں اللہ پاک کی پیاری ذات تو ایسے ہے، انہوں نے ہم پوری پہلی صفت یہ ذکر کی الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ پالنے والی ذات تو وہ ہے اکرم ہے، چاہے دہری ہوں، خدا کے وجود کے منکر ہوں، ان کو بھی اللہ پال رہے ہیں۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، انہی کی عطا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ کے بہرحال باقی وہی ہے، باقی ہیں نواز شریف کے انٹرویو کوئی معمولی چیز نہیں، کیا معمولی کچھ نہیں یاد رکھنا۔ نواز شریف ایک انسان ہے، اتنا ہوا بٹھا رہے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی، کچھ نہیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا۔ یہ کتنی بڑی آپ نے کمائی کی ہے، آپ نے لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ کچھ نہیں آکنا۔ اللہ تعالیٰ آج موت آ جائے، یہ سب مسافر ہیں کہنا۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ لوگ تو جتنے پریشان یہ لوگ ہوتے اتنا شاید کوئی اور ہو جا کر۔ آج کے جو بادشاہ ہے نا، ایک نشہ ہی ہے لگا وہ نام، اب یہ ٹرمپ ہے، جا کر دیکھا اس سے پوچھا کتنا پریشان ہے، ہے امریکہ کا صدر ہے لیکن شاید رات کو نیند نہیں آتی ہوگی ان کو۔ اور آپ دیکھ لیں یہ میں چبڑی چوک میں پہلے وہاں یہاں ہمارے مزدور ہیں نا، محنت مزدوری کرنے والے، یہ گرمیوں کے موسم میں رات کو فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے، گاڑیوں کے شور میں ان کو ایسی میٹھی نیند آ رہی ہوتی، آپ کو شاید نرم گندم میں نہ آ رہا۔ سکون ہے نا، یہ دل کی کیفیت ہے۔ ہاں، سکون کوٹھی کا نام نہیں ہے، کوئی بادشاہت کا نام نہیں رکھ رہا، ہاں وزارت کا نام نہیں، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنی محبت میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے، فرما برداری میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نواز شریف کے کوئی معمولی چیز نہیں، میں نے اپنی تنخواہ بھی مصاحبہ انٹرویو کے بعد طے کرنی ہے، کیونکہ مجھے جیسے کوئی کہے کوئی کیوں رکھے گا، ظاہر ہے نواز شریف جیسے بڑے سیاستدان کا دھواں دار یعنی زبردست قسم کا انٹرویو کے بعد مجھے اچھی تنخواہ مل سکتی ہے، یہ بھائی نیت ہی غلط ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ سے عافیت مانگے ہیں، اللہ سے عافیت مانگے ہیں۔ آپ حالات دیکھ نہیں رہے جا کر کیا، ابھی جن کو مجھے بتلا رہے تھے وہ بھائی شعیب ہیں، چلے گئے بھائی شعیب، ہاں چلے گئے مکان۔ ہاں اب یہ کیا، یہ متحدہ عرب امارات ہے، وہاں لوگ بیچارے اچھے بڑے کاروبار ان کے، اور وہاں وہ بیچارے پریشان ہیں۔ نہ وہ آپس میں وہ جنگ کی وجہ سے وہ ٹکراؤ یا کرانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ پاک کی ذات، حالات ہر جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ ہاں، یہ کچھ نہیں ہے الحمدللہ، بس بھائی گزارے کا مزاج بنائے، اپنے گزارے کا مزاج الحمدللہ۔ میرے ہر جامع شفیع فرمائے لگے، حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے۔ حالات آ جاتے ہیں سب پر۔ میں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر ہمارے بھائی ان کی ملازمت تھی، اچھی ملازمت تھی، لیکن وہاں ملازمت سے کچھ ایسے حالات ہے کہ ملازمت سے رضا ہو گئے، پھر بیچارے اپنی وہ گاڑی چلا کر وہاں وہ گاڑی ٹیکسی چلا کر اس سے اپنا گزر اوقات کر رہا کرنا۔ وہ تو ہمارے یہ حالات آ جاتے ہیں، جاگرانا ہے، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہمارے دادا جان مرحوم تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ،
پہلا میواتی نام ان کا میاں جی کانٹولہ تھا، کانٹولہ پھر بڑے حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام میاں جی نور محمد رکھا رہا۔ میری پھوپھی صاحبہ ہندوستان میں ہوتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 2 بہن بھائی تھے، والد صاحب یہاں پر تھے اور ہم یعنی ہمشیرہ، ان کا نکاح پاکستان بننے سے پہلے ہی، پاکستان بننے سے پہلے وہاں ہندوستان میں ہو گیا تھا، لیکن پھر تقسیم کو یہیں رہ کر کے یہاں صاحب یہاں آ گئی۔ تو پھر بہرحال پھر ہمارے دادا جان مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر پھوپھی صاحبہ کے کاغذات بنوائے۔ پھر بڑے حرجی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ہندوستان سے یہاں پر نئے اجتماع میں تشریف لائے۔ تو پھر واپسی میں چونکہ بڑے حضرات تھے، بزرگ تھے اور وہ قافلہ تھا، تو واپسی میں پھر یعنی ان کی میت میں بھیج دیا رہا، ہمارے مجبوری تھی ایسی رہنا۔ تو بڑے حضرات بزرگ تھے الحمدللہ، تو ہے ان کی امانت داری و تقوی وہ بھی سامنے تھا الحمدللہ۔ وہ تو ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندو حضرات تھے، اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے اگر میں، اتنی ان کی دیانت پر ہوتا ہے، ان کے اعتماد تھا ان کو، ان کو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ چلے جاتے اگر ان کی یعنی ان کی دیانت داری پر، ان کی ایماندار اعتماد ہے۔ پھر بہرحال پھر حاجی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو قافلہ تھا پھوپھی جان، اس میں پھر غالباً ہوائی جہاز کے ذریعے وہ دہلی کو تشریف لے گئیں۔ پھر وہاں ہمارے پھوپھا جان تھے، اب بھی ہیں، وہ حیات ہیں میں خیال، تو پھر وہاں وہ پھر آ کر اپنے گھر والے کو لے کر چلے گئے الحمدللہ۔ اب ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، پوتے ہیں سب الحمدللہ، اولاد بھی اللہ نے ہیں۔ ہمارے دادا جان مرحوم وہاں ہندوستان میں جو ہمارا علاقہ تھا جلال پور میں، وہاں پر باقاعدہ حویلی بھی تھی اور وہ کھیتی باڑی بھی تھی، زمینیں بھی تھیں آکر، لیکن جب تقسیم ہوئی تو یہاں پاکستان بننے کے بعد ایسے حالات پہ اب بالکل یعنی وہ پھر مجھے بتلایا کہ ہمارے حافظ صاحب گاؤں کے حافظ صاحب تھے اور ہمارے دادا جان مرحوم آگے نا وہ یعنی وہ کپڑا فروغ کرتے تھے، کپڑا جا کر پھیل لگاتے تھے، پھیل لا کر کپڑا فروغ کرتے تھے نا، اپنے گزرے اوقات کے لیے حق حلال کی روزی نا۔ بہرحال پھر اس سے یاد رکھنا، اس جو چھوٹا سا کاروبار انہیں کیا، کپڑا بیچتے پھیلا کر، اس سے پھر جو آمدن ہوئی پھر تبلیغ جماعت میں 1.5 سال کی جماعت میں اس وقت تشریف لے گئے یہاں ایران، عراق، یہ مخال شام، فلسطین، یہاں سے ہوتے ہوئے پھر حرم شریف کے ساتھ 1.5 سال کا وہ کرا گیا، تبلیغ جماعت لا کرایا الحمدللہ۔ تو حالات آ جاتے ہیں، ہاں بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اللہ سے عافیت مانگے ہیں، اور اپنے گزرے اوقات کے لیے نا کوئی بھی الحمدللہ نیک وسیلہ ہو کوئی ہے وہ اپنے جاری رکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے لیے کوئی اور بھی ہنر نے کوئی نہ کوئی ہے، چلو کوئی بھی اپنا ہے یا کوئی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے الحمدللہ، ضرور کے لیے اپنے حق اللہ کی روزی کے لیے کوئی بھی وسیلہ اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ مجھے اندازہ ہے کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کھیتی باڑی پر بھی آ جاتے ہیں، دنیا ہے نا اللہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ عافیت سے رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ اچھا چلیے، دو بچیاں ہیں، حفظ کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ بچیوں کی عمر 17 سال ہے، ٹھیک ہے، اگر بہرحال اگر ان کا اپنا شوق ہو، کیونکہ اس عمر میں فری ہے، اپنے شوق سے حفظ کرنا ہوتا ہے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں پر ایک
ڈاکٹر خاتون تھی، انہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور 4 سال میں حفظ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں پر 60 سال کی عمر تھی اور انہوں نے 4 سال میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، ان کی دستار بندی ہوئی، میں بھی اس دستار بندی میں شریک تھا اپنا۔ تو بڑی عمر میں ہے، جب عمر ہے 50 سال سے آگے ہو جاتی ہے نا، پھر یاد رکھنا، پھر قرآن پاک کو یاد کرنے کا تعلق شوق سے ہے الحمدللہ۔ یہ شوق ہو تو پھر اللہ پاک کی ذات اللہ مدد فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں لگے رہیں۔ والد صاحب کو فالج کا حملہ ہوا تھا، ابھی تھوڑا چلنا شروع کر دیا ہے۔ کل ان کا سفر حج ہے، والدہ اور میری بہن کے ساتھ دعا فرمائے۔ اللہ والد صاحب والدہ صاحبہ کو کامل صحت عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے، آمین آمین۔ اللہ سے دعا ہے۔ فیصل آباد سے، ہماری فیصل آباد سے آنے کی ترتیب ہے، استقامت کی دعا فرمائے۔ مولانا عمر فاروق صاحب، جزاک اللہ۔ مولانا عمر فاروق صاحب کون سے؟ ہاں اچھا، بہرحال فیصل آباد سے، ہاں جزاک اللہ، خوش رکھیں۔ بہرحال ہمارے فیصل آباد سے ہر ماہ جب موقع ملے آ جایا کریں، جب آپ کو آسانی ہے الحمدللہ۔ بہرحال خیر کی مجالس ہیں الحمدللہ۔ بہرحال اس میں خیر کی باتیں بھی آپ کی محبت اور قدموں کا صدقہ ہیں الحمدللہ ہیں۔ ہاں لیکن اپنی سہولت دیکھ لیا کریں، دور سے آنے والے مہمان ہیں، جیسے سہولت ہو، جب موقع ملے، کوئی مہینے ملے، 15 دن میں ملے، 2 مہینے ملے، جب موقع ملے آ جایا کریں انشاءاللہ۔ بہرحال نیک مجالس کی بھی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں بندے نے اسی سال تدریس کا آغاز کیا ہے۔ بندہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے بہت اچھا پڑھاتا ہوں، بہت اچھا سمجھتا ہوں، ایسا پڑھانے، ایسا سمجھانے والا یہاں اور کوئی مدرس نہیں ہے، اصلاح فرمائے۔ بھائی یہ نہیں کہ جہاں پر اور لگا دیں اگر ایسے انہیں ایسے پڑھانے والے اور بھی ہیں اگر، پھر انشاءاللہ آپ عجب سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ بھائی اللہ اس خیال سے بچائے آگے نہیں ہم کر رہے ہیں یا کہ، ہاں اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم ہی کر رہے ہیں، اللہ نہیں، بلکہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ پاک کی ذات اپنے بزرگ، اپنے نیک اساتذہ کے ساتھ بس اللہ ان کی غرض میں رکھے اور ان کے سائے میں اللہ ہمیں بھی لگائے رکھے۔ ہاں یہ ہے، اور عجب سے اللہ بچائے، فخر سے بچائے۔ کچھ نہیں یار، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات تو اوپر کی ہی اگلا۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے، اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ میں نے سعودی عرب میں ریاض شہر میں کتاب میں پڑھا۔ فرمائے لگے، اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے، میں مسجد کا مؤذن ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا۔ یعنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بھی خدمت ہو اس کو اپنی سعادت سمجھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے۔ ہاں یہ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی فرمائے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیتے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ اندر کے خانوں پر ان کی نظر ہے کہ اللہ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کی قیمت لگاتے ہیں۔ ہاں کیسی پیاری بات کہ اللہ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھ کر پھر اللہ عمل کو تولتے ہیں، اسی قیمت لگاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اپنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بس اس خیال کو ذرا یوں ذرا بدل لیا ہے. یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں کہنا کہ ہم چوما دیگر نیس یا ایسا نہیں آ کہ ہم جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں آ نہیں، ایسا نہیں آ کرنا. بھائی کل فوق ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں آج ہاں آج جامع محمدیہ میں ایک مولانا منیب الرحمان صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے، پہلے استاد تھے. اب حیدرآباد میں ان کا اپنا مدرسہ ہے، وہاں شیخ الحدیث ہیں، اور تشریف لائے ہوئے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت نے کو دارالعلوم والے حضرات نے مسند حدیث پر بٹھایا. بس بڑے حضرات کی اپنی تواضع ہوتی ہے نا. کہنے لگے میں نے اس مسند پر بہت عرصہ گزارا ہے اور بطور تواضع پر مارے گا یہی جو خیال میں شادی کریں. بعد یہ بھی خیال آتا تھا کہ ہم جیسا پڑھا رہے ہیں کوئی اور نہیں ہے. اس قسم کے خیالات بھی بعض دفعہ اس قسم کے قریب قریب الفاظ ہی کہہ رہے تھے. تو فرمایا اب آپ نے بٹھا دیا، فرمایا اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اب یہ گناہ نہیں کرنا ہے اور دوبارہ مجھے گناہ کرنا. مقصد یہ تھا کہ انہیں کوئی اللہ تعالیٰ اس سے انہیں عجب سے اس قسم کے خیالات سے اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہاں لوگوں کو نصیحت والا فرمائی آگے. ہاں باقی بڑے حضرات کا اپنی ان کی تواضع ہوتی ہے الحمدللہ. مقصد یہ ہے کہ اس منصب پر بیٹھیں تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ، کوئی اور کوئی آ بھی جائے تو بس وہ وسوسہ ہے، اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں اور پھر اپنے کام میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ. میں حافظ قرآن ہوں لیکن نشے میں پڑ گیا ہوں. میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا. دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ پاک کی ذات دیکھو، بس نشے کے جو نقصانات ہیں ان کو بھی سوچیں. بعض دفعہ اتنا پردہ آ جاتا ہے آدمی نے، اتنا بالکل وہ جو نقصان ہے اس کو بھی بس نے وہ سوچنے کی حص جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اس غلط عادت سے اللہ ہمارے سب بھائیوں کی، بچوں کی اللہ حفاظ فرمائے. اب سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ڈبی پر لکھا ہو مضر صحت، یہ صحت کو نقصان دینے والے، لیکن پھر پی رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں علم بے عمل کی مثال یہی علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. بھائی تو کوشش کریں ہیں اور اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی، اگر آپ طالب علم ہیں نا، ہاں حافظ بھی ہیں تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی یحضرون. اگر ہو سکے تو ہیں یا رب انی اعوذ بک، یعنی 19 پارے کی آیت غالباً یہ آیت بھی پڑھ کر دعا کر لیا، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی یحضرون. یار اور پھر غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں. ہاں یہ غلط صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. آگے نا ہاں حدیث میں غلط صحبت کی مثال بھٹی سے دی ہے. آگے نا ہاں آگ کی بھٹی ہو، اگر آگ کی بھٹی وہاں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی بعض دفعہ کوئی پتنگا اڑ کر آپ کے کپڑوں میں جلا دے گا کرنا. اور نیک صحبت کی مثال کس ہے؟ جیسے عطر کی دکان ہو، عطر کی دکان میں چاہے آپ خوشبو نہ بھی خریدیں لیکن پھر بھی یاد رکھنا آگے نا
وہ اس کی ہوائیں جو ہیں وہ آپ کے دل و دماغ کو معطر کریں گے. یا خوشبودار ہوائیں تو نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے, نیک مجالس کی برکات ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں مجلس سے دیکھ رہے ہیں آپ کا, میں اکیلا بیٹھ کر یہ کمرے میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. جو آپ کی نیک مجلس, نیک صحبت اور نیک قدموں کی برکت سے ہمارے مہمان بھائی کہاں کہاں سے بیچارے محبت سے تشریف لاتے ہیں, سب کی قدموں کی برکت سے یہ ٹوٹے پھوٹے خیر کلمے اللہ پاک کہلوا دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکتوں سے فرما دے اللہ تعالیٰ. یہ بتائیں کہ تواضع, عاجزی, انکساری کیا ہوتی ہیں, اس کی تعریف کیا ہے, اپنی زندگی میں عاجزی کیسے لائیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے مشق کریں. مجھ میں اس کی بہت کمی ہے میری زندگی میں. یا کرام بھائی بس نہ تکبر نہ ہو. تکبر کہتے ہیں تکبر, دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا ہے. تکبر کی تعریف ہی ہے کہ بس کسی کو حقیر نہ سمجھے. انشاءاللہ پھر تواضع ہی تواضع ہے. الحمدللہ ہے. ہاں پھر یاد رکھنا خدمت کی برکت سے بھی ہے, خدمت کا جو جذبہ ہے اس سے بھی تواضع نصیب الحمدللہ ہے. ہاں اپنے والدین کی خدمت, اپنے اساتذہ کی خدمت, اپنے بزرگوں کی خدمت ہے. خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. بس جیسے ہم جیسا ان کا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آ گئے. الحمدللہ حضرت مولانا یوسف الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ, میں ان حضرت باہر سے جلسے سے باہر جناب نگر میں تشریف لائے, کمرے میں تشریف لائے. تھکاوٹ تھی تو پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے, میں قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے رکھی کہ حضرت میں آپ کا پیر دبا دوں. فرمایا دبا لو, تمہیں ثواب مل جائے گا, مجھے آرام مل جائے گا. ہم نیت بتلا دیا کروں. اور حضرت حضابی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کوئی عرض کرتا ہے دبا دیں. فرمایا ہمیں انگریز نہیں دبا سکا, تم کیا دباؤ گے. ہم انگریز نہیں دبا سکا, تم کیا دباؤ گے. ان کا یہ مزاج تھا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تو پہلے کوئی جسمانی خدمت کا موقع نہیں دیتے تھے. الحمدللہ حتیٰ کہ ہر کوئی جوتا اٹھا لیتا ہے دور سے فرماتے اور جوتی چور, میں جوتی اٹھا کر لے جا رہا, ڈانٹ دیتے آپ. باپ بزرگوں کے مزاج ایسے بھی رہے الحمدللہ ہے. ہاں لیکن اخیر عمر میں پھر طبیعت میں جب ذوق بڑھ گیا, پھر ڈاکٹروں کے کہنے پر پھر موقع عطا فرما دیتے. پھر اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اللہ نے ان دنوں میں حاضری کی توفیق بخشی, حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کی, پیر دبانے کی, اور ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ورنہ جب صحت ایک دفعہ میں ہر بیمار تھے تو میں بیمار پرسی کے لیے گیا. حضرت لیٹے ہوئے, وہ 4 پیسے اٹھنے لگے تو میں نے سہارا دینے کی کوشش کروں, دوسری سائڈ مجھے سہارا نہیں دینا. یعنی بیماری کے عالم بھی وہ سہارے کا نہیں رہا. تو یہ ہمارے بزرگوں کے سب مزاج رہے ہیں. مقصد یہ ہے بس درمیانہ انداز یہ ہے. ہم طلباء کے لیے, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس ہمارا کوئی جوتا سیدھا کرے نہ کرے, یا کہ ہاں کوئی جوتا اٹھائے نہ اٹھائے, کوئی خدمت کرے نہ کرے, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنی. کچھ نہیں ہے دنیا کی. واہ واہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی بعض دفعہ کوئی ساتھی ہوتے ہیں, کچھ دنوں میں کوئی محبت ڈال دیتے ہیں, نرمی ڈال دیتے ہیں. ہم جیسے کمزوروں کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت کوئی محبت سے پیش آ جائیں تو گنجائش ہے الحمد, لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جانا ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں پہلے صحت اچھی تھی, سال بھر تیل تو بھی سر میں تیل بھی نہیں لگواتا تھا. مفتی خلیل مجھے کہتا کہ آپ سال گزرے آپ تیل نہیں لگواتے. الحمد کہ بھائی اللہ وہ صحت اچھی تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں اسباق بھی بالکل بھائی شاہ صاحب بالکل کوئی عام مسجد میں بیٹھ کر ہی, کوئی چٹائی نہیں, کوئی وہ یعنی کوئی بالکل جو مسجد کی جو سب بچھی ہوتی ہے اسی پر بیٹھ کر پڑھاتا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ہمارے بھائی مفتی زبیر صاحب بھی سے ڈیسک کا خرید لیا رکھا, سب کو ٹیپ ٹاپ کر لیا رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بھائی مطالعہ کریں, محنت کریں, کوشش کریں الحمدللہ. ان میں نہ پڑھیں زیادہ الحمدللہ.
مجھے بھی میں جب محمدی میں ایک صاحب ہیں وہ آئے کہتے ہیں میں قالین بچھا دیتے میں کہنے میری چٹائی بچھی مزید کافی میلی میں نہیں بچھانے دیا ان کو کئی سال تک. ایک دفعہ میں حج کے سفر پر گیا پیچھے سے کچھ نوجوان تھے انہوں نے میرے وہ میری چٹائی میں اٹھا دی اور کافی کتابیں آگے پیچھے کر دیا ہاں وہ پھر انہوں نے کر دیا. خود ان چیزوں کی طرف نہ ہو. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی جہاں بعض دفعہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں سہولت کی چلو گنجائش ہے الحمدللہ اسے چلو بعض دفعہ مہمان کی راحت سے بھی ہوتا ہے چلو ہے کوئی کر بھی لے کوئی حل نہیں انشاءاللہ لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو. الحمدللہ بیٹے زبیر ہیں ویسے ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں الحمدللہ. ہم بھاگ دوڑ میں بھی الحمدللہ چلو کچھ مہمانوں کی نیت سے چلو اگر کوئی اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ گنجائش ہے الحمدللہ لیکن ہو بالکل اپنی بس نے حق حلال کی روزی سے. ہاں کوئی نہ مجھے بہت فکر رہتی کسی سے کوئی چیز لوں کوئی کتاب ملوں. وہ جامع کل میں نے کتاب لی ہوں کتاب ایک نے ہمارے کے لیے کتاب لی تعلیم کی وہ تعلیم ادھر ممبر کے اوپر رکھنے کا میں نے واپس کتاب ابھی کتاب واپس کرے جہاں سے واپس کرے نا. میرے اوپر اللہ کا شکر ہے ایک آنے کا قرض نہیں ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے میرے 4 گھر والے ہیں لیکن ایک آنے کا قرض نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق الحمدللہ. اللہ نے مہربانی فرما رکھی اور بھی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم نے تھوڑے بہت ہدایات آتے ہیں یہ ان سے بھی کوشش کرتا ہوں صرف یہ جیب میں ڈالنے کے نہیں الحمدللہ. کئی بار سے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ کئی مدارس کے آس پاس مساجد کے ائمہ ہیں اور ان کی خدمت الحمدللہ ماہانہ وظائف اللہ پاک انتظام کر دے. میں تو بس قاسم ہوں پہنچانے والا ہوں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک آپ کا ہی مال ہوتا ہے آپ کا جان مال ہوتا ہے. مدارس میں ہمارے جو علماء ہیں طلباء ہیں ان کے جیب میں کوئی اگر کوئی آ جائے کوئی چیز تو وہ بھی آپ ہی کمائی ہے. اللہ ان کا اپنا تو کیا ہے کوئی فیکٹری لگی ہے اللہ اللہ اس لیے کرتا ہے آپ کی جو کمائی ہے اپنے لیے نہیں ہے. آپ کی کمائی میں جہاں والدین کی خدمت ہے بچوں کی خدمت ہے رشتہ داروں کی خدمت ہے اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں. یہ طلباء کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی طلباء ہیں بس اللہ ان سے محبت بھی انشاءاللہ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی خدمت کرو الحمدللہ. ابن السبیل ہے وہ ابن السبیل باقاعدہ یہ مصحف ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے یا کرنا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یا رکھنا. ہم نے یعنی 8 مصارف ذکر کیے ہیں صرف ایک منسوخ ہے باقی 7 باقی ہیں یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. اللہ تو بھائی بات ذہن میں آ گئی. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں الحمدللہ. باقی طلباء ہیں آپ اپنے کام میں لگیں خوب محنت سے پڑھیں جاگرانا. یہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں آگے یہ ہمارے اوپر جو قرآن و حدیث کی خدمت کا دھبا لگا ہوا اس کی وجہ سے آگرہ کیونکہ سب کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت ہے آگرہ. بندہ مسجد اور مدرسے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خادم ہے لیکن معاش کی فکر اکثر رہتی ہے اور مہینے کے آخر میں قرض بھی لینا پڑتا ہے. علاج فرمائے اور برکت کی دعا. اللہ اپنے بھائی کو برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی بہرحال کوشش کریں قرضے سے بغیر عذر کے تو قرض نہ لیں ہیں. کوئی شدید مجبوری ہو تو قرض لینے میں بھی ہے گنجائش ہے لیکن پھر بہرحال قرضہ ادا کرنے کی فکر بھی رہے. اس کا پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا جا کام نہ اپنے خرچے چاہے کم کر لیں. ہمارے باپ بزرگوں نے ناشتے چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے کرنا اپنے اخراجات کم کر لیا کرنا ہے. ہاں یعنی بقدر ہمت ہے. اب چلو تھوڑا چڑھا ہم اللہ اپنی مہربانی ہے. جب کسی حق ادا کرنا ہو ذمہ داری ہے نہیں کرنا ہے
تو کوشش کی جائے الحمدللہ، اور دل میں ادا کرنے کی نیت ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ یہاں بھی اتاریں گے، ورنہ پھر آخرت میں خود اللہ میں اتاریں گے، لیکن وہ اللہ نیت کے دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ چلو بھائی ہو گئی تقریباً۔ میں تبلیغ دین شروع کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ہے اجازت ہے، خوب پڑھ لیا کریں، بہرحال افادات والی تبلیغ دین ہے، اگر مطالعہ کرنا ہو تو بازار سے مل جاتی ہے، یہاں بھی شاید ہمارے ساتھی ہیں اور ان سے معلوم کر لیں، ان سے مل سکتی ہے بھائی، کتب ولی وہاں ان کے پاس ہو، یا بیٹے محمد زبیر ہیں ان کے پاس۔ میری چھوٹی بیٹی اپنی جمع پونجی سے اپارٹمنٹ خریدنا چاہتی ہیں جو کہ نجی سوسائٹی میں ہے، کیا اس کے حق میں بہتر ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات، مزید آپ استخارہ کر لیں، مشورہ کر لیں ہیں جیسے، لیکن بہرحال آج کل نے اپنی رقم کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں، احتیاط سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اکٹھی رقم زیادہ نہ لگایا کرنا اگر ہو جاتے ہیں، باقی ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، اپنے حالات کو دیکھ کر پھر آپ اگر گنجائش ہے اپنی جمع پونجی سے اپارٹمنٹ خریدنا چاہتی ہیں، بس تھوڑا سا اور ٹھہر جائیں ذرا، ابھی اللہ حالات تو کچھ پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس لیے ذرا بس فی الحال ذرا اپنی جمع پونجی ہے نا کوئی تھوڑی بہت اپنی ضرور کو رکھیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی ساری جمع پونجی ہے، میں نے رکھا نہیں، ایک دم نہ لگائیں، کوئی ایسا چلو کوئی تھوڑا سا وسیلہ ہو، چلو اس میں ہیں گئے، چلو پیچھے اپنے گھر کا نظام بھی چلتا رہے، وہ حالات ذرا مختلف ہوتے ہیں، اور حالات جیسے چل رہے ہیں کوئی اس وقت اندازہ نہیں کیا حالات آگے پیش آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ سے عافیت مانگیں، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں، تبلیغ دین سے تکبر عجب کا بیان چل رہا ہے، میں بہت دعا اور کوشش کیا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ بھائی عمل ہے انشاءاللہ، کیسے نہیں عمل ہے انشاءاللہ۔ تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں تو پھر ہے تکبر نہیں، تواضع انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں باقی مزید ذرا اور بھی ہے، آہستہ آہستہ لگے رہے، بلکہ بیان میں اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابھی ہے کہ نرمی ہے، کچھ آپ بیان نے دیکھتے اگلا بیان بھی دیکھتے رہے، جس بیان میں کچھ عمل میں کچھ کمی محسوس ہو اس کو ذرا بار بار دیکھیں، اس کی 3 دن مشق کر لیں، 5 دن مشق کر لیں، ہفتہ مشق کر لیں، وہ آپ کا اختیار ہے، بس جب وہ اس بیان پر عمل کچھ نہ کچھ اس میں توجہ ہو جائے، دھیان ہو جائے، پھر چاہے آپ اگلا بیان ہے نا وہ دیکھتے رہیں، معمول کے مطابق آگے بھی دیکھتے رہیں، الحمدللہ ہیں سارے بیان۔ مقصد تو اصلاح ہے، آگے نہیں چلو آئین مقصد یہ کہ ان تمام چیزوں پر آہستہ آہستہ نظر گزر جائے، صحیح الحمدللہ ہے۔ ہاں کسی نیک کام پر ہمیشگی نہیں ہوتا، یعنی نیک عمل پر یا رکھنا، کتنے نیک کام ایسے ہیں جن پر ہمیشگی ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہمیشگی نہیں تو کیا ہے الحمدللہ، زبان سے سچ بول رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ، کبھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی نا۔ بھائی ہم یہ مسافر ہیں، سفر کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی 120 میل کی رفتار پر بھی چلتی ہے، کبھی 80 پر بھی آتی ہے، کبھی 40 پر بھی آتی ہے، کبھی 20 پر بھی آتی ہے، اور کبھی چائے پینے کے لیے گاڑی کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں چلو ہاں اگر کوئی وقفہ کریں پھر لگ جائیں الحمدللہ، اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے میں، باقی بہرحال دیکھو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، ان میں تو خیر پابندی ہے ہی ہے، انشاءاللہ پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کوئی عذر کی وجہ سے کوئی عمل کوئی آگے پیچھے ہو بھی جائے انشاءاللہ، پھر جیسے ہی موقع ملے پھر اس کو بجا لائیں۔
حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ فراغت کو 10 سال ہو گئے ہیں، کسی رشتے پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی رشتے پر اطمینان نہیں ہو رہا۔ اللہ اپنے بھائی دنیا ہے نا، کہیں تو اطمینان کرنا ہی پڑے گا۔ الحمد للہ۔ ہاں اللہ سب چیزوں کا ملنا ذرا مشکل ہے ہمارے اللہ۔ ہم نے ایک خاکہ باندھ لیتے ہیں نا بھائی، یہ بھی ہو میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی وہ ساری چیزیں کا ہمارے استاد مولانا رحمان شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہ ہم نے امام رکھنا ہے آگے، امام عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار، اور کافی صفتیں گنوائی آ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دوبارہ فرمائے لگا ان کا ہے کہ میں پھر ایسا کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے اگر یہ اتنی آپ صفتیں گنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال ہے، کوئی ساری چیزیں دیکھو یکجانی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان ہے نا، کوئی کچھ تھوڑی بہت ہر جگہ سب چیزوں کا ملنا مشکل ہے۔ اللہ بعض چیزیں ہمارے خیال میں ہوتی ہیں، لیکن یہ خیال کی چیزیں یہ وقتی سی ہوتی ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگے۔ حدیث میں آتا ہے رشتے میں چار چیزوں کو دے کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک یعنی کیا پہلے کون سا ہے؟ ہاں جمال یعنی جمال کو دے کر، حسن و جمال کو کی وجہ سے، یا حسب خاندان کی وجہ سے، یا ہاں مال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے، تو پھر آگے کہہ گئے فاظفر بذات الدین، فرمائے دینداری کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کریں کہ دین کو پہلے رکھیں۔ اصل چیز یہ ہے، باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، باقی تھوڑا بہت چلو اپنا جو ضروری گزرے اوقات ہے وہ تو خیر ہوتا ہی ہے، وہ بھی چلو دیکھ لیا جائے، لیکن بہرحال اصل دینداری ہے باقی چیزیں بھی مل جائیں اللہ کا انعام ہے۔ باقی اگر کوئی کچھ نہ گزرے اوقات کے لیے تو خیر یہ بھی نہ ہو کہ بالکل یعنی وہ نکاح کے بارے میں آتے ہیں، نکاح کے بارے میں نکاح 3 قسم پر ہے۔ نکاح واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور مکروہ بھی ہے۔ نکاح کرنا واجب کب ہے؟ اور میں ایک آدمی ہے اس میں بدنی قوتی موجود ہو، ایک آدمی بدنی قوتی موجود ہو، بدنی صلاحیت بھی ہو، ہے نا، بدنی قوتی موجود ہو، مالی قوتی موجود ہو، یعنی بدنی قوت بھی ہو، مالی قوت بھی ہو، اور خواہش کا غلبہ ہو، خواہش کا اس کے اوپر غلبہ ہے یا کرنا، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یا کرنا، تو اس پر پھر عند التوقان واجب ہے۔ آگے نا ہاں عند التوقان، یہ ہمارے طلباء اس کا معنی کہ امام توقان کے نزدیک ہے، امام توقان نہیں آگنا، عند التوقان خواہش کا غلبہ ہو تو پھر نکاح کرنا ان کے لیے واجب ہے کرنا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، کون سی پہ؟ مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، ہاں تو پھر میں آپ کامیابی حاصل کریں دینداری کی وجہ سے، اصل دینداری ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ باقی سب چیزیں عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے یہ کوئی، لیکن وہاں وہ تو یہ، اور ایک آدمی میں اگر مالی قوت تو ہے لیکن بدنی قوت نہیں ہے، بالکل یعنی نامرد ہے یا کنا، یا کوئی، یا بدنی قوت تو ہے لیکن مالی قوت نہیں ہے، بالکل
مال ہے کوئی اسباب نہیں ہے یا کرنا کوئی آخر گھر والے کو لانا ہے کچھ نہ کچھ تم ان کا کچھ ضروری خرچہ ہو تو برداشت کرنا پڑے گا کرانا ہے. یہ مالی قوت تو ہے لیکن بدنی قوت نہیں، بدنی قوت ہے مالی قوت نہیں. آگے ہاں نہیں پہلے دوسرا ہی ہے، مالی قوت بھی ہے بدنی قوت بھی ہے لیکن شہوت کا غلبہ نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، مستحب ہے، نکاح کرنا مستحب ہے، سنت ان کے لیے. اور اگر ان دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت بھی نہ ہو، مالی قوت ہے بدنی قوت نہیں، مدنی قوت ہے مالی قوت نہیں، پھر نکاح کرنا مکروہ ہے ان کے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال یہ دیکھو یہ چار چیزیں ہیں بس، اصل دینداری ہے. اور بہرحال بعض دفعہ رشتہ کرنے کے بعد بھی اللہ پاک کی ذات جب دیکھو اپنی طبیعت کو بھی ذرا کچھ تھوڑا سا نہیں چلائیں. ہاں یہاں تک نوجوان کھڑے ہوئے، یہاں حصہ میں نوجوان کھڑے ہوئے، ایک نوجوان کہنے لگے میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے. قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے یا تمہیں بھی تو کوئی دیکھے یا نا. آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند بنتا ہے. یہ تو لبا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میری اللہ کا شکر ہے 4 گھر والی ہیں، اللہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی. اللہ تعالیٰ پہلے گھر والی اللہ کا شکر ہے. میں نے کبھی دوسرے نکاح کی دعا بھی نہیں کیا کرنا، بس اللہ نے اپنی رحمت سے بس یہ سلسلے جوڑ دیے. مجھ سے کراچی میں بعض علماء پوچھنے لگے آگے آپ نے جو کئی نکاح کی ان کی کوئی وظیفہ بتلائے، دوسرے نکاح کا وظیفہ بتلائے. تو میں ان طلباء سے کہا یہ آپ یہ گردانے یاد کریں، خوب یاد کریں، ان کو یاد کرنا یہی وظیفہ ہے. آپ اپنے کام میں لگیں، صحیح یاد رکھنا ہے. اور اس کام سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ آگے کیا کہتے ہیں نکاح آگے ہوگا اور آپ پیچھے بھاگیں گے. ہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو جلدی. ہاں اپنے کام میں لگے جس مقصد کے لیے، پھر اللہ پاک کی ذات لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیں گے. ہاں یہ دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، بالکل ان میں کچھ نہیں رکھا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ اپنے کام میں لگے، اپنے مقصد میں لگے. الحمدللہ اس میں نیک کام میں لگے ہیں. اللہ اس نیکی کی برکت سے دلوں میں اللہ محبت ڈالیں یہ، اور وہ خود آ کر آپ کی خدمت میں محبت سے آگے نا آپ کو پیغام دیں گے. الحمدللہ رشتے کا پیغام دیں گے. میری برداشت بہت کمزور ہے، زبان فضول باتیں نکلتی ہیں، غصہ بہت آتا ہے. بہرحال آپ نے میری برداشت بہت کمزور ہے تو لہذا پھر کم بولیں آپ ذرا. ہاں اس کمزوری کو پھر اپنی نا ہاں جہاں تو ہو سکے اس کمزوری کو اپنی زبان میں بھی استعمال کریں کہ زبان سے بھی بس نے بقدر ضرورت ہی گفتگو کریں. الحمدللہ. ہاں خود ہی آپ کہیں میری برداشت بہت کمزور ہے، زبان سے فضول باتیں نکلتی ہیں. بھائی جب ہم برداشت کمزور ہے تو پھر ذرا ہاں پھر بات بھی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی آپ برداشت کر سکیں. ہاں غصہ بہت آتا ہے، غصہ بس پہلے کرتا رہتا ہوں. میرے حرف فرمانے لگے یہ زبان ہے نا نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. ہاں فرصت نہیں ملے گی کسی اور چیز کی آکنا. بلکہ میرے حرف فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آکنا. میرا مزاج میں کافی سختی اور روکھا پن آ جاتا ہے،
ہر انسان اور چیز میں منفی پہلو نظر آتے ہیں، میں کیا کروں بھائی؟ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اگر، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہر انسان کے سینے میں ایمان کا نور چھپا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیے گئے الحمدللہ۔ ہاں باقی کوئی تھوڑی بہت آگے دیکھو، وہ تو ایک مقولہ مشہور ہے کہ ما لا ینبغی سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، بعض نامناسب باتیں، نامناسب پہلو یہ تھوڑے بہت ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ، وہ تو ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان میں یعنی ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ خوبیاں لے لیا کریں اور جو بدی کا معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ اس برائی کو اچھالیں آپ لگنا ہے، یہ ہے کہ اگر نرمی سے الگ کر کے ان کو سمجھا دیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں کوئی ہے اور ان کو پیغام دے دیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو سکے تو پھر ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ طیبہ کی اجازت مرحم فرمائیں، اور آپ اس پر گواہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان فرمائے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے، اس کے تو ہم سب محتاج ہیں۔ دفتر میں ساتھی میرے خلاف سازش منفی سیاست کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ بس یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بس یہ پڑھتے رہیں۔ میں تسبیحات پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے ہر کوئی تسبیحات کم کروں میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، ایسا خیال کرنا کیسا ہے؟ ہاں دیکھو اپنی ہمت دیکھ لیں، اگر تسبیحات کا جو نیک معمول ہے اگر پورا پڑھ لیں، ورنہ جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، آج کل آخر یہ بھی کرم بھائی کم از کم ایک بار پڑھ لیں، ہاں ایک بار بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اب یہ تو ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے معمولی سی معمولی نیکی دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، معمولی سی معمولی۔ یہ جو معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زبان سے ادا کرنا آسان ہو، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زبان سے ادا کرنا آسان ہو، یہ منی کہ یہ معمولی چیز ایسا نہیں آتا۔ جو کہا ہے ایک معمولی سی معمولی نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو، زبان سے ادا کرنا آسان ہو، یہ ہے ایک معمولی سی معمولی نیکی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایسے ادنا جیسے ایک راس کانٹا ہٹانا، ایک ہے اب راس سے کانٹا ہٹانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، بس جھکے اور کانٹا کی طرف کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک معمولی سی معمولی نیکی جو اللہ میاں خوش کر دے دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ ہاں اس لیے میرے فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں، نیکی اور کتنی نیکی آپ فیصل آباد سے تشریف لائے بھائی مولانا بلال صاحب، اور کتنے ہمارے بھائی کہاں سے تشریف لائے بھائی، کہاں سے کہاں ہاں ہاں شمس العلوم مرغزار سے جزاک اللہ، اور ہمارے کتنے بھائی دور دراز شہر سے ہمارے بھائی صاحب کو بیٹھے ہوئے، جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، ایک قدم جنت کا قدم ہے، آپ کو ایک قدم نیکی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ، اور ہر نیکی قیمت دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ، لیکن یہ پردے یہاں نہیں، یہ اوپر اٹھنے والا ہے۔ ہاں جزاک اللہ بھائی، ہو گئے چلیں۔ وقت کیا ہو گیا؟ 6 منٹ 9:10 9 بجنے میں 9:10 ہاں چلو پھر نماز کی نیکی کا شوق بہت زیادہ کتنا ہے۔
اللہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک نیک گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک رشتے عطا فرمائے۔ بلڈ کی بیماری ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی رزق کے حصول کے لیے سعودیہ گیا ہے، اللہ ان کو نیک روزگار عطا فرمائے، نیک روزگار عطا فرمائے۔ 3 بار ہے کوئی مناسب روزگار نہیں ملا، 3 سال کے بعد واپس آیا، اب وہاں پر بھی یہاں پر بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ پاک بھائیوں کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ نیکی کا شوق، بہت شوق رہتا ہے، عمل کچھ دن جاری رہتا ہے لیکن استقامت نہیں رہتی۔ بھائی اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، میں پہلے کر چکا ہوں، گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے۔ بندگی یہ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے نا۔ اگر نفس کے علاج کے روزے رکھیں تو پاس والوں کو معلوم ہو جائے، وہ بہت تعریف میں لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نفس اس سے مزید موٹا ہو جائے گا۔ ہاں، نفس کے علاج کے لیے روزے رکھیں تو اس کے پاس والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ بہت تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی روزہ ہے وہ تو ایک مخفی چیز ہے، بلا ضرورت آپ تذکیہ نہ کریں، یا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جن کے لیے روزہ رکھا ہے ان کو تو معلوم ہی ہے الحمدللہ، اور خود تذکیہ نہ کریں الحمدللہ، تاکہ عجو سے بچ جائیں نا۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آدمی کیا کر سکتا ہے، الحمدللہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے نا، اس کی مہربانی سے۔ درخت کی مثال ہے میری، لگتا ہے درخت کی سی مثال ہے میری، لگتا ہے کہ ہاں اچھائی تو ہے محل کی سی ہوا رخ بدل دیتی ہے۔ بھائی آپ بس اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی۔ الحمدللہ فرائض واجبات سنن موقدہ ہیں، ان کی تو پابندی کرنی ہر حال میں، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی رہا اس دین پر استقامت، اتباع شریعہ کا نام ہے، بس یاد رکھنا ہے، استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، یہ نماز کی استقامت، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، یہ روزے کی استقامت، زبان سے سچ بولنا، یہ زبان کی استقامت، کانوں سے نیک بات سننا، یہ کانوں کی استقامت۔ استقامت تو ہمارے ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ تہجد کا پابند کیسے بنیں، کوئی طریقہ بتلا دیں۔ دیکھو حالات، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے تو کیا کروں، تو حضرت فرمانے لگے عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں، 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی آسانی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض فتاووں میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو رات کو پڑھ کر آپ نفل پڑھ کر سو جائیں بہرحال۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی آسانی ہے، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے الحمدللہ۔ آپ کا آرام کرنا بھی ثواب ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تبلیغ سال پورا ہوا، اللہ دعا کی درخواست ہے، آمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ کسی نیک عمل پر مداومت نہیں ہوتا۔ بھائی میں نے رکھی
لگے رہیں انشاءاللہ. جو فرائض واجبات سنن موقدہ ہے ان کو تو بجا لانے کی کوشش کرتے رہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کوئی ادھر کی وجہ سے کچھ عمل میں کوئی تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس رستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی. اللہ آگے امام صاحب جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. مجھے دعا کرنا نہیں سننے کی حاجت ہے لیکن چلو